التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ تمام تعریفیں اس حی و قیوم اللہ کے لیے جو کہ تعریفوں کے لائق ہے، جس کا تخت اقتدار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور درود و سلام مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ جیسی ہستیوں پہ کہ جن پر ذات لا شریک بھی درود بھیج رہا ہے۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان کے اس پرخلوص تمام کو عبادت میں شمار فرمائے، آپ کا چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے حقیقی وارث یا قائم آل محمد کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے خادم و نوکروں میں شمار فرمائے۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ مجتہد نے ایک سوال کیا کہ وہ لوگ تلاش کیے جائیں کہ جن پر اللہ کی فضیلتیں سب سے زیادہ نازل ہوئیں، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، یعنی اصحاب الحسین، جن پر اللہ کی سب سے زیادہ فضیلتیں نازل ہوئی ہیں، جن کو حضرت محمد اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ ان پر ہماری جان نثار ہے۔ اب اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی؟ کتنی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے میرے مولا حسین کا ساتھ دیا، چراغ بجھ گئے لیکن سایہ روشنی سے جدا نہ ہوا، اور جو فکرے انہوں نے کہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک صحابی نے میرے مولا حسین سے کہا کہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اگر یہ ہمیشہ رہ جانے والی دنیا بھی ہوتی تو تب بھی ہم اپنی جان آپ پر قربان کر دیتے۔ اور ایک صحابی نے میرے مولا حسین سے کہا کہ تلوار کا کٹنا تو آسان ہے، اگر ہمیں آپ کی محبت میں کینچی سے بھی کاٹا جاتا تو ہم تب بھی آپ پر جان نثار کر دیتے۔ یہ ہے اصحاب حسینی، کتنا بلند مقام ہے ان کا۔ دنیا میں سب سے بڑی لالچ کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی لالچ ہے۔ میرے مولا حسین نے اس کی ضمانت بھی دے دی تھی کہ جاؤ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں گئے۔ یہ ہیں اصحاب حسینی، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ کربلا کا ذکر جب بھی ہوتا ہے
تو اصحاب حسینی کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے۔ اور ان میں ایک صحابی حبیب ابن مظاہر بھی تھے، جو صحابی رسول بھی تھے، صحابی امیر المومنین بھی تھے اور صحابی حسین بھی تھے۔ ان کو میرے مولا حسین نے خود خط لکھ کر بلوایا تھا، ان کو خود خط لکھ کر بلوایا تھا۔ جب حبیب ابن مظاہر کوفہ سے کربلا کی جانب چلے، کربلا کے نزدیک پہنچے تو میرے مولا حسین نے غازی عباس سے کہا کہ حبیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے چلو۔ حبیب کا استقبال کیا گیا، نعرے لگائے گئے، دن گزرتے گئے، حبیب خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ حبیب کے کانوں میں آواز پڑی کہ بھیا حسین، نانا محمد کے دوستوں نے بھی ان سے وفا نہیں کی، بابا کے دوستوں نے بھی ان سے وفا نہیں کی، بھیا حسن کے دوستوں نے بھی ان سے وفا نہیں کی، تم نے تو اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، یہ نہ ہو کل تمہیں وہ تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ میرے مولا حسین نے کہا بہن زینب میرے دوست بھیا حسن کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، میرے دوست بابا علی کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، میرے دوست نانا محمد کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، وہ میرے سے وفا کریں گے۔ یہ جملہ حبیب کے کانوں میں پڑنا تھا۔ حبیب نے سب انصار حسینی کو جمع کیا، سب انصار حسینی کو جمع کر کے بولا کہ بی بی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، علی کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں ان کو بھروسہ دلوانا ہے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا حبیب کیسے بھروسہ دلوانا ہے؟ حبیب نے کہا اپنی نیزے کی اوانیوں کو اپنے سینے پر رکھو اور اپنی ننگی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھو اور پکارو یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ میرے مولا حسین خیمے سے باہر نکلے، منظر دیکھا یہ کیا ہے حبیب؟ میرے حبیب نے فرمایا مولا حسین بی بی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، بی بی کو بتا دیجئے کہ ہم خود اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے مولا حسین نے حبیب کو گلے لگایا، حبیب کو گلے لگایا۔ فضا نے جا کر بی بی کو خبر دی، بی بی نے کہا فضا جا کر کہہ دو کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ کچھ دنوں بعد اکیلا رہ گیا میرا مولا حسین، سب سو رہے تھے، تنہا رہ گیا حسین۔ حسین نے آواز دی کہاں ہو میرے مددگاروں؟ سب نے اپنا وعدہ وفا کیا، سب نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی۔ سب سو رہے ہیں یا سب سو رہے ہیں، بیبیاں قید ہو گئی ہیں، سید سجاد قید ہو گئے ہیں۔ قافلہ کوفے کی طرف سے گزر رہا تھا کہ ایک جوان جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار کو یوں گھماتا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آ سکے۔ وہ تلوار لے کر وہاں پہنچا جہاں حبیب کا قاتل حبیب ابن مظاہر کا سر لے کر کھڑا تھا۔ اس نے حبیب کے قاتل کو تلوار ماری، حبیب کے قاتل سے نیزہ چھینا اور چیخ کر بولا جن کے جوان بیٹے ہو ان کے باپ کا سر نیزوں پر بلند نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے رونا شروع کیا اور اوپر لے کر کہا بابا میں کیا کروں، حبیب کا بیٹا اپنے بابا کا سر لے گیا، میرے ہاتھ بندے ہیں، میرے ساتھ زینب کلثوم اور رقیہ۔ لعنت